آپ دیکھ لو فلسطین کو، آج فلسطین برباد ہو رہا ہے، 57 عرب کنٹری ہے، کسی نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، اور آج فلسطین پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ عذاب ہے، عذاب، یہ اللہ کا عذاب جو فلسطین پر آیا ہے، صرف اس لیے آیا کہ ان لوگوں نے یہودیوں کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا شروع کیا، اپنی بیٹی ان کے گھر میں دینے لگے، ان کی بیٹی اپنے گھر میں لینے لگے، اور قرآن نے پہلے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اے ایمان والو یہودی نصارہ سے، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا، رشتہ مت رکھنا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے، اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ نے قرآن کی آیت سنی اور نبی کا فرمان سنا، نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یہودی اور نصرانی پر آیا، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے 73 میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنتی 72 جہنمی، یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا، ان کا کنیکشن ہوگا، اور ایک فرقہ جنتی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ حضرات یہ ہے حدیث کا مطلب، سنی کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب کا کنیکشن یہود و نصارہ سے ہے۔ سنی ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو سب سے منفرد ہے۔ اچھا جتنے فرقے ہیں یہ سب سنیوں سے کٹ کر بنے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ادھر دیکھیے ہم لوگ کیا ہیں، زور سے بولو، سنی، ہاتھ اٹھا کر بولو ہم لوگ کیا ہیں، زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں۔ بس ادھر دیکھو 15 منٹ اور برداشت کرو میری تقریر، میں گھڑی نہیں پہنے ہوں، ادھر دیکھیے تاکہ وعدہ مکمل ہو جائے۔ یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہے، زور سے بولو، ارے زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ سنی لوگ نئے ہیں کہ پرانے ہیں؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ ادھر دیکھیے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ صرف ربانی صاحب سنی ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے حضور سید شاہ عبد الرؤوف میاں سنی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے قاری محفوظ صاحب صرف سنی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے مراد آباد کے جتنے علماء ہیں یہی لوگ سنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت آج سے نہیں بلکہ بولو صدیوں سے ہے، صرف ہم ہی لوگ سنی نہیں۔ آج سے 50 سال پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی، آج سے 100 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی، آج سے 500 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی، آج سے 1000 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی، آج سے 1200 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی۔ میری طرف دیکھیے ہم لوگ نئے نہیں ہیں، نئے وہ لوگ ہیں جو پہلے تو سنی تھے بعد میں بدلتے چلے گئے۔ اچھا یہ بتاؤ بدلاؤ کب سے آیا؟ ارے زور سے بولو، بدلاؤ کب سے آیا؟ تو سنیے، دھیان سے سنیے، اگر میں غلط بولوں تو زبان کاٹ لیجئے گا۔ سنیوں میں بدلاؤ کب سے آیا؟ ادھر دیکھیے، جب سے عرب میں ترکیوں کی حکومت ختم کی گئی۔ زور سے بولو، جب سے عرب میں ترکیوں کی حکومت ختم کی گئی، جب تک آج سے 250 برس پہلے جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا، پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا تھا، پوری دنیا کے مسلمان بولو پوری دنیا پر غالب تھے۔ ادھر دیکھیے لیکن ترکیوں کی حکومت کو جب سے ختم کیا گیا، مسلمان برباد ہونے لگا، مسلمان ٹکڑوں میں بٹنے لگا،
वरना तुर्कियों की हुकूमत से पहले सब मुसलमान सुन्नी थे, लेकिन तुर्कियों को खत्म करने वाला कौन है आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों की फौज ने मिलकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ा और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। इधर देखिए, ये जितने दोनों का नाम आपने सुना, ये मोहम्मद, बोलो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इधर देखिए ये दोनों के दोनों पहले सुन्नी थे। इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनका पूरा खानदान सुन्नी, लेकिन यहूदी बरसों से पीछे पड़े हुए थे कि मुसलमानों की ताकत को कैसे खत्म किया जाए, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए। यहूदी अपने मकसद में कामयाब उस वक्त हुआ जब आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को अपने चंगुल में कर लिया, इन दोनों को भड़काया, पीछे हाथ अपना रखा और इन दोनों को इनकी फौजों के साथ तुर्कियों के सामने पेश किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म कर दिया। जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, अरब में सबसे पहले सुन्नियों से कटकर जो फिरका बना उसका नाम वहाबी है, और वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर देवबंदी बना, वहाबी से कटकर बोलो सल्फी बना, वहाबी से कटकर अहले बोलो गैर मुकल्लिद बना, वहाबी से कटकर जमात इस्लामी। जितने फिरका बातला है सबका असली मरकज, और इधर देखिए सबकी बुनियाद बोलो वहीं से शुरू होती है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। हकीकत में ये जितने फिरके हैं ये सब वहाबियत की शाख है, चाहे नाम कुछ भी हो, सबका मंशा एक है, सबका नजरिया एक है, सबका अकीदा एक है, सबका मिशन एक है। तो ऐ सुन्नियों, हमको बर्बाद किसी और ने नहीं किया, यहूदियों ने किया। यहूदियों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को बर्बाद किया, आले सऊद को बर्बाद किया, और इन दोनों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए होश में आइए, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी ही फिरका हक पर है। अच्छा एक बात और बताओ, हम लोगों तक इस्लाम जो पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। हम लोगों तक जो हमारा दीन पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। डायरेक्ट नहीं पहुंचा, हम लोगों तक जो पहुंचा इनडायरेक्ट पहुंचा। नबी ने सहाबी को दिया, सहाबी ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गान दीन को दिया, बुजुर्गान दीन ने दुनिया के कोने कोने में हदीस पहुंचाई, कुरान के पारे पहुंचाए, इस्लाम का झंडा लहराया। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने तुम्हें कुरान ला कर दिया, जिन बुजुर्गों ने हदीस की किताबें ला कर दी, जिन बुजुर्गों ने तुम तक बोलो दीन पहुंचाया, ये सारे बुजुर्गान दीन सुन्नी है। सबका वही अकीदा है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है, सबका वही तरीका है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है। हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताओ कि मेरी तकरीर समझ में आई कि उत्तर दक्षिण चली गई? अरे बोलो। अगर समझ में आई तो एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हजरत टाइम भी बताइएगा। 12:20। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अरे जोर से बोलो, घड़ी तो छोड़ो अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। न मेरे हाथ में घड़ी है न अंगूठी है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूं आंखें बंद हो रही है
تو سمجھ لیتا ہوں اب گھڑی بند ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ مت سوچنا کہ مولانا ربانی بہت لمبی تقریر کریں گے، کیوں لمبی نہیں کریں گے؟ کیونکہ نہ تو لمبا مجمع ہے نہ لمبا چوڑا مولانا ہے، ہر طرف برابری ہے۔ زور سے بولو، ہر طرف برابری ہے، اس لیے چھوٹا مجمع چھوٹی تقریر۔ اگر اجازت دیجئے تو 12:30 تک یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور میں آپ تک بولو آپ کے سامنے خطاب کروں۔ اچھا زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء۔ ادھر دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک، زور سے بولو، نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا، پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بھی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا، مگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں چاند بہت بڑا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں سورج بہت بڑا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں دریا سمندر بہت بڑے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، یہی وجہ ہے، سنیے، یہی وجہ ہے، سنیے، نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے۔ ادھر دیکھیے، اجازت ہے نا؟ اجازت ہے، غور سے سنیے۔ یہ دیکھیے ہمارے جناب پانی پی رہے، تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس ادھر لگ رہی ہے۔ اللہ، کیا معاملہ الٹا! پیجئے، ہمارے علماء کو پانی پلائیے بھائی، اجازت ہے، جلدی بولو اجازت ہے۔ میری طرف دیکھیے، نبی نے کیا کہا، دھیان سے سنیے، بہت شاندار۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا، پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا۔ دوسری حدیث اس طرح ہے، دوسری حدیث اس طرح ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتا ہے، ادھر دیکھیے، تو دولت نہیں دیتا، جلدی بولو دولت، اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ مرغا کھائے، اس لیے نہیں دیتا کہ کاجو بادام کھائے، اس لیے نہیں دیتا کہ ٹاٹا فیکٹری کھولے، اس لیے نہیں دیتا۔ ادھر دیکھو، اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ کارخانہ اور فیکٹری کھولے، اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ اس کی مخلوق پر خرچ کیا جائے، اس کے دین پہ خرچ کیا جائے، بولو اس کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اچھا ایک بات سنیے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو، آپ لوگ ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ آج کا مسلمان ادھر دیکھیے، ولی اس کو سمجھتا ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہن کے سڑکوں پر گزرتا ہے۔ آج کا مسلمان ولی اس کو سمجھتا ہے، ادھر دیکھیے، جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا ہے، جو جنگلوں میں رہا کرتا ہے، اس کا نام ولی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیو، ولی آپ کے اور ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، زور سے بولو، ولی آپ کے اور ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ پہچان نہیں پاتے۔ کیا
آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ارے جلسہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا میرے بھائی، آپ بیٹھے رہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، اور میں کمیٹی والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جا کر کے دیکھیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے جلسہ سنیں۔ ابھی آپ کو تقریر سننا ہے اور طاہر رضا رامپوری کا کلام بھی سننا ہے، تو مہربانی کر کے آپ بیٹھے رہیں۔ کیا کوئی بات ہوئی؟ ہماری جماعت کا عظیم خطیب، ابھرتا ہوا خطیب حضرت علامہ مولانا امتیاز صاحب مراد آبادی ہیں، ان کو سنیں گے۔ اور ابھی تو آپ نے ایک پر ایک نعت خواں بیٹھے ہوئے، جلدی بیٹھو، اے بیٹا جلدی بیٹھو، بیٹھیے جلدی بیٹھیے جلدی بیٹھیے، اجازت ہے، جلدی بولو اجازت ہے۔ ادھر دیکھیے ولی، ادھر دیکھیے ولی آپ کے اور ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، یا بات ہے کہ آپ ہم ولی کو نہیں پہچان پاتے۔ ایک واقعہ سنیے، سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ زور سے بولو، ارے بولو، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں بھائی؟ ادھر دیکھو، آپ نے آسمان کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا، زمین کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا، پیڑ پودوں کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا، شجر و حجر کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کے معرفت کی نشانی ہے، اللہ کی معرفت کی دلیل ہے۔ دنیا کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، تو اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ ولی آپ کے بغل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، ولی آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، ولی آپ سے بات چیت کر رہا ہے، ولی آپ کے ساتھ چائے پی رہا ہے، لیکن آپ پہچان نہیں پا رہے ہو کہ یہ ولی ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت مجنو کا نام آپ نے سنا ہے؟ ارے بولو، سنا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، حضرت مجنو۔ ادھر دیکھیے، آج مجنو کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لوگ کہا لگانے لگتے ہیں کہ ربانی صاحب جیسے لوگ مجنو کا نام لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق الہی کا نام حضرت مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ فلمی دنیا والوں نے ان کو بدنام کر کے رکھ دیا، ورنہ آپ ولی ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ ان کا نام ادب سے لیا کرو۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210، زور سے بولو، پیج نمبر 210۔ ادھر دیکھیے، میں پوری عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ قال جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان المجنون بنی عامر کان من احباء اللہ تعالی ستر شانہ بجنونہ بلیلہ۔ حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 210 پر اعلی حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی نے کہا کہ مجنو کو برا مت کہو، مجنو کان من احباء اللہ تعالی، مجنو اللہ کے دوستوں میں سے ہے، مجنو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے، مجنو اللہ کے چہیتے بندوں میں سے ہے۔ ستر شانہ، انہوں نے اپنی ولایت کو چھپا رکھا تھا، بے جنون ہی بے لیلا، انہوں نے لیلا کی محبت سے اپنی ولایت پر پردہ کر رکھا تھا، ورنہ حضرت مجنو اللہ کے ولیوں میں ہے، اللہ کے دوستوں میں سے ہے۔ تو میری طرف دیکھیے، اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ ادھر دیکھو، جن کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، جن کی گفتگو سنو تو اللہ کی یاد آئے، جن کا کیریکٹر دیکھو تو مصطفیٰ کا طریقہ یاد آئے۔ یہ ہے ولیوں کی پہچان۔ اجازت دیجئے تو
तो एक बड़ा अच्छा वाकया आपको सुनाऊं, अगर कहेंगे तो वाकया के बाद एक हदीस, वरना तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे बोलिए चचा मियां को लगता है नींद आ रही है, ऐसे मत बैठिए, ऐसे मत बैठिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसलिए मैं बार बार इजाजत ले रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं इजाजत लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। बहरहाल इस वाकया को सुन लीजिए, इस वाकया को जब कह दिया है तो सुन लीजिए। हमारे सारे उलमा है, सबका ख्याल रखना है। इजाजत है? अरे बोलिए। हाँ, इस वाकया को सुन लिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 पर देखिए, मलफूजात आला हजरत में पेज नंबर बोलो 93 पर इस वाकया को नकल किया गया है। मलफूजात आला हजरत में बयान किया गया है। क्या वाकया सुनिए। दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जल्दी बोलिए, बस 5 मिनट में, जल्दी सुनिए। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक इस पार रहते, एक दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया और कहा, ये धराओ बेटा, ये खीर ले लो, दरिया उस पार चले जाओ। एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये मुरीद, इधर देखिए, मुरीद जैसे सुना तो क्या कहने लगा, गौर से सुनिए। मुरीद कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। यह आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान का, या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा, ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी 20 से छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक कंबल पोश बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा सरकार, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम कहलवाया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। हुजूर अपने दोस्त का यह तोहफा कबूल किया जाए। जैसे खीर का नाम सुना, बस 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। जैसे खीर का नाम सुना, आपने फरमाया, अच्छा बेटा बैठो, मैं अपने दोस्त की खीर खा लूं, उनका तोहफा कबूल कर लूं। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने मंजिल को लौट जाऊं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है? जैसे इजाजत का नाम सुना, वो नौजवान रोने लगा। कहा सरकार, जाऊं तो कैसे? उधर से तो आ गया, मगर इधर से जाऊं कैसे? हजरत ने कहा, उधर से आया कैसे था? इसने कहा, हुजूर जब आपके दोस्त ने मुझे भेजा था तो मुझसे कहा था कि दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने दरिया के सामने हजरत का यह पैगाम पेश किया तो दरिया का पानी रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। जैसे अल्लाह वाले सुनते हैं तो अब बहुत तेज मुस्कुराते हैं। अब क्या कहते हैं सुनिए। इन्होंने कहा, ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है।
کیا کہا؟ جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا. اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریشان. کہا یا اللہ وہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی تھی, لیکن یہ بات تو اور پریشان کرنے والی ہے. بات تو سمجھ میں نہیں آئی, مگر اللہ والے کا حکم تھا. دریا کے کنارے پہنچ گیا. کہا اے دریا, مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہنا تھا, دریا کا پانی راستہ دیا, یہ اس پار پہنچا. جلدی سنیے, 2 منٹ کی بات ہے. جیسے اس پار پہنچا تو اسی بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا. جیسے یہ قریب پہنچے, کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار پریشان کرنے والی بات ہے, آپ کے پاس بچے ہیں, آپ صاحب اولاد ہیں. آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا, بیوی سے قربت نہیں کی, بیوی کے قریب تک نہیں گیا, اور انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہتے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا. یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا پریشان کرنے والی بات نہیں, آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی بات ہے, زندگی کو بدلنے والی بات ہے. اے بیٹا کان کھول کر سن لو, نہ تو میں نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے, نہ اس نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے. ہم دونوں نے اب تک جو کچھ کیا وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اللہ کی محبت میں کیا ہے. اے بیٹا کان کھول کر سن لو, مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ پیارے کی سنت ادا ہو جائے. اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھائی تاکہ کچھ طاقت آ جائے اور جم کے ہم اللہ کو سجدہ کرتے رہے, اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو اے بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے. مٹا دو اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات کچھ باتیں رہ گئیں, انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ وہ حدیث آپ تک پہنچاؤں گا. ہمارے جتنے مہمان ہیں سب کا حق برابر ہے, سارے علماء کا حق برابر ہے. غلام ربانی سے جو کچھ ہو سکا وہ پیغام آپ تک پہنچا دیا, جو باقی رہا انشاءاللہ پھر کبھی دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پیغامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو, ہم کو, سب کو, ہماری ماں بہنوں کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بولو اجازت دیجئے, خدا حافظ, والسلام علیکم.